بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 11 حسد آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج حسد کے بارے میں پڑھایا جائے گا کہ حسد کیا چیز ہے، حسد کی برائی کیا ہے، حسد کا نقصان کیا ہے، اور جس انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حاسد یعنی حسد کرنے والا۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں، مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کوئی ہنر ہو، تو اس چیز کو دیکھ کر کے اگر ہم اپنے دل میں اس شخص سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ فعل حسد کہلاتا ہے۔ اور جو شخص حسد کرتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں۔ حاسد کے معنی حسد کرنے والا۔ تو حسد کا بہت بڑا نقصان ہے۔ قرآن اور حدیث میں حسد کی جو برائی ہے، حسد کی جو قباحت ہے وہ موجود ہے۔ تو اس سبق میں آج وہی بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ حسد کی کیا برائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے نمبر 1 میں آپ پڑھیں، جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے دل والا، تنگ کے معنی چھوٹا، چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، یعنی تنگ دل ہوتے ہیں، وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، اور خواہ وہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا سگا، اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کی بھی بہتری نہیں دیکھ سکتے۔ خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کے معنی انہی کے جیسا کام کرنے والا، یعنی کہ اگر آپ کے چپل کی دکان ہے تو وہ بھی چپل کی دکان ہے، آپ اگر ٹیلر ہیں تو وہ بھی ٹیلر ہے، یعنی دونوں کا پیشہ ایک جیسا ہے۔ تو ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کم بخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب نمبر 2 پہ دیکھیے، حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے۔ جس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے سب کے اوپر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، سب کے جو مال و دولت ہیں وہ زوال پا جائیں، یعنی کہ وہ کم ہو جائیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصیبت آ جائے، یہ اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اور کسی کے تمنا کرنے سے، چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اچھا، ابھی جو الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے معنی آپ کو نہیں آ رہے، تو ابھی اخیر میں، سبق کے اخیر میں اس کو بتایا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ تو بتایا کہ اس لیے وہ ہمیشہ، یعنی حسد کرنے والا ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہے اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے جلتا رہتا ہے، بھنتا رہتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، دوسروں کی اچھائی نہیں چاہتا، دوسروں کی ہر وقت برائی چاہتا ہے، اس کا دل سمجھے بیمار ہے، گندا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ نمبر 3، حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو دوسروں کے جلنے سے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جلنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو وہ اپنی ترقی، اپنی کوشش کب کرے گا وہ؟ تو یہ بھی اس کی ایک جو ہے بہت کہیے کہ برائی ہے اس کے اندر، کہ وہ دوسروں میں جلتا رہتا ہے، تو اکثر اپنی ہی بھلائی اور ترقی میں
کوشش نہیں کرتا، اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، یعنی تمنا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ روز بروز یعنی دن بروز دن بدن کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ نمبر 4، جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیہ یعنی کھلم کھلا لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، یعنی لگا رہتا ہے۔ تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، عداوت کہتے ہیں دشمنی، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شعر ہے جو کہ ناسخ صاحب ایک اردو کے شاعر گزرے ہیں، ان کا یہ شعر ہے، کیا ہے؟ حاسد کو ایک دن نہیں راحت جہان میں، حاسد کو ایک دن نہیں راحت جہان میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں، یعنی جب تک وہ زندہ ہے، جب تک اس کو جان ہے، تب تک اس کے لیے رنج و حسد ہی بڑھا ہوا ہے، ایک دن بھی اس کے لیے راحت نہیں ہے۔ اب یاد کرو ہجے اور معنی۔ اب اس سبق میں آپ نے جو مشکل الفاظ پڑھے اس کا معنی ہے، معنی کے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے اور معنی بھی لکھا ہوا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ ہم پیشہ ایک ہی کام کرنے والا، زوال کمی، تباہی بربادی، کاہل سست کام چور، نعمت مال و دولت، اعلانیہ کھلم کھلا ظاہراً، بدخواہی برا چاہنا، شکوے شکایتیں، غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تہمت الزام، بہتان بدنامی برا جھوٹ، انجام آخر نتیجہ، حاسد حسد کرنے والا، راحت آرام، عداوت کے معنی دشمنی۔ تو یہ آج آپ کا سبق، آپ نے حسد کے بارے میں پڑھا اور دیکھا کتنی گندی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی حسد ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ ہمیں ان بری عادتوں سے بچائے اور ہم کیا بنے؟ لوگوں کے خیر خواہ بنے، حاسد نہ بنے بلکہ خیر خواہ بنے، لوگوں سے خیر خواہی کرنے والے بنے، لوگوں کا بھلا چاہنے والے بنے۔ کیونکہ اللہ جس کو جتنا دینا چاہے، کیا اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو جو کچھ جس کو ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی خوشی سے لوگوں کو مل رہا ہے، اس لیے جس میں اللہ کی خوشی اس میں ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں، حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ تو چلیے کل جو ہے چائے کے بارے میں پڑھایا جائے گا، کل کے سبق میں چائے کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔